ایک یادگار عید 1995 عیسوی کی بات ہے۔ ریڈرشپ کے لیے مجھے ریفریشر کورس کرنا تھا۔ چندی گڑھ کے اکیڈمک اسٹاف کالج میں نمبر لگا۔ غضب ہوا، بلکہ غضب پر غضب ہوا۔ ایک تو چندی گڑھ بہت دور، دوسرے جنوری کی سردی، اور تیسرے رمضان کا مہینہ، مگر مجھے جانا پڑا، کورس کرنا ہی تھا۔ ہمارے گروپ میں ہندوستان کی 11 ریاستوں کے 17 لیکچررز شامل تھے۔ میں سب سے زیادہ سینئر تھی، اس لیے سب کی دیدی بن گئی۔ دوسرے روزہ رکھنے میں تنہا تھی، اس لیے قابل احترام بھی ہو گئی۔ بچوں، آپ سمجھے نا، سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے اور روزہ دار ہونے کی وجہ سے اسٹاف، ساتھی لیکچررز، ملازمین سب میرا بڑا خیال رکھتے۔ ساتھی لیکچررز کو اس بات کا افسوس ہوتا کہ وہ سب ڈپارٹمنٹ میں جمع ہو کر ناشتہ کرتے اور دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، جن میں شریک نہیں ہو سکتی، مگر اس پر خوشی بھی ظاہر کرتے کہ میں روزوں کی پابندی کر رہی ہوں۔ شام 5 بجے کلاسز ختم ہوتے ہی میں ہاسٹل کے اپنے کمرے میں پہنچ جاتی۔ کلاس سے نکلنے پر اکثر ہی کوئی نہ کوئی افطار کے لیے میرے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تھما دیتا، اس تاکید کے ساتھ کہ دیدی، روزہ افطار کرتے ہی کھا لینا، غضب کی سردی ہے، ٹھنڈے ہو جائیں گے، گرم پکوڑے، سموسے، کچوریاں ہیں۔ کوئی پوچھتا، دیدی کھجوریں ہیں یہ ختم ہو گئے، لا دوں؟ میں نم آنکھوں سے شکریہ ادا کرتی تو کہتے، شکریہ نہیں، بالکل نہیں، بس دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہم مل جل کر ایک خاندان کی طرح رہتے۔ میں دیدی تھی، ایک لیکچرر جن کے بال سفید تھے، انہیں دادا جی کہا جاتا، ایک مشفق لیکچرر جو ہمیشہ سب کا خیال رکھتی، ممی جی کہہ کر بلائی جاتی، ایک اور خاتون لیکچرر جو ہر کسی کی بات پر اپنی رائے ضرور ظاہر کرتی، ساسو ماں کا خطاب پا کر بھی کبھی ناراض نہیں ہوئی، مگر اپنی عادت سے باز بھی نہیں آئیں۔ لیکچررز تجربہ کار اور سینئر تھے، اپنی عزت کا خیال رکھتے، کوئی ایسی بات نہ کرتے جس سے بدمزگی پیدا ہو۔ میناکشی میری سب سے اچھی دوست بن گئی، میرے ساتھ بیٹھتی، میرے ساتھ نوٹس تیار کرتی، بڑی بہن کی طرح میرا خیال رکھتی۔ دیدی، روزہ بھاری تو نہیں جا رہا نا؟ مسلسل کلاس میں بیٹھنے سے تکلیف تو نہیں ہوتی؟ سحری برابر کرتی ہو؟ رات کا کھانا پیٹ بھر کر کھاتی ہو؟ وغیرہ وغیرہ۔ میناکشی پٹیالہ سے روزانہ بس سے آتی، شام کو لوٹ جاتی۔ ان دنوں موبائل تو تھے نہیں۔ میناکشی نے مجھ سے نمبر لے لیا تھا، کہتی، دیدی فکر نہ کرو، رات کو میں تمہاری خیریت کی اطلاع تمہارے گھر پہنچا دیا کروں گی۔ ایک روز سیٹھی میڈم نے لیکچر شروع کرنے سے پہلے پوچھا، آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ ہاسٹل یا کینٹین سے کوئی پرابلم، کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو مجھے بتائیے۔ سب نے یہی کہا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، مگر میناکشی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سیٹھی میڈم نے کہا، میناکشی، آپ تو پٹیالہ سے اپ ڈاؤن کرتی ہیں، کیا پرابلم ہے آپ کا؟ میڈم، پرابلم مجھے نہیں، دیدی کو ہے، وہ زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ میڈم نے میری طرف دیکھا، میں گڑبڑا گئی۔ میناکشی فوراً بولی، یہ نہیں بتائیں گی، میں بتاتی ہوں ان کا پرابلم۔ دیدی روزے رکھتی ہیں، شام کو کینٹین میں چاول نہیں ملتے انہیں، مجھ سے کہہ رہی تھی چاول نہ ہو تو پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ سب ہنسنے لگے، سیٹھی میڈم مسکرا دیں، میں کھسیا گئی، مگر سیٹھی میڈم نے فوراً ہی سنجیدہ ہو کر کہا، واقعی یہ تو گمبھیر پرابلم ہے، کچھ سوچنا پڑے گا۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے کہا، سردی بہت زیادہ ہونے سے ہمارے یہاں رات کے کھانے میں چاول نہیں شامل ہوتے، کینٹین میں شام کو ایک فرد کے لیے چاول بنانا مشکل ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ صبح کے چاول آپ کے لیے ٹفن میں رکھ لیے جائیں، کیوں مسز قاضی، ایڈجسٹ کر لیں گی آپ؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے ساتھیوں نے سیٹھی میڈم کا شکریہ ادا کیا اور پھر روزانہ رات کے کھانے میں مجھے چاول ملنے لگے۔ سیٹھی میڈم نے اسٹاف روم میں یہ واقعہ بتایا ہوگا۔ اس روز چھٹی کے بعد شرما میڈم نے ہچکچاتے ہوئے مجھ سے کہا، آپ لوگ تو رمضان میں زیادہ تر گوشت کے پکوان کھاتے ہیں نا، کیا میں آپ کے لیے ٹفن بھیجوں؟ نہیں میڈم، یہ کوئی ضروری نہیں، گھر کی بات الگ ہوتی ہے، میں نے کہا۔ ابھی 20 روز اور نکالنے ہیں آپ کو یہاں،
شرما میڈم نے شفقت سے کہا۔ میں نے میڈم کا شکریہ ادا کیا کہ میں گوشت زیادہ پسند نہیں کرتی، مگر انہوں نے 3-4 مرتبہ افطار کے وقت مجھے ٹفن بھیجا۔ عید 3 فروری کی تھی، ہمیں 5 فروری کو ریلیو ہونا تھا۔ ہم لوگ اب بچوں کی طرح بور ہونے لگے تھے، گھر لوٹنے کے پروگرام بننے لگے تھے، خریداری کرنے لگے تھے۔ آخری دن بڑے بھاری گزر رہے تھے۔ عید سے ایک دن پہلے انچارج سر نے مجھ سے کہا، کل عید ہے، آپ کو نماز وغیرہ پڑھنی ہوگی، کل آپ کلاس میں دیر سے آ سکتی ہیں۔ مجھے اچھا لگا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ عید کا دن نکلا، بڑی سہانی صبح تھی۔ میں نے فجر کی نماز کے بعد ہاسٹل کے آفس سے گھر بات کی، پھر نماز میں مصروف ہو گئی۔ دل اندر سے بیٹھا جا رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد بہت دیر تک دعا مانگتی رہی۔ اچانک دھڑ سے دروازہ کھلا، سامنے میناکشی کھڑی تھی۔ اس نے اپنا پرس اور ہاتھ میں پکڑا ٹفن ٹیبل پر رکھا اور مجھ سے لپٹ گئی۔ عید مبارک ہو دیدی، عید مبارک ہو۔ میں نے بہت ضبط کیا مگر آنسو نکل آئے۔ میناکشی نے میرے آنسو پوچھے، مجھے کرسی پر بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے شیر خورما پلایا۔ میں نے بھی اس کا منہ میٹھا کیا۔ میناکشی، سر نے مجھے دیر سے پہنچنے کی سہولت دی تھی، تمہیں نہیں، آج تمہیں سر کی ڈانٹ پڑے گی۔ پڑھنے دو، عیدی سمجھ کر قبول کر لوں گی، میناکشی نے شوخی سے کہا۔ اب چلیں دیدی، ڈپارٹمنٹ میں سب ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں، میں سب کے لیے شیر خورما لائی ہوں۔ ڈپارٹمنٹ میں اسٹاف اور میرے ساتھیوں نے عید کی مبارکباد کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ میں بے حد خوش تھی، جی چاہ رہا تھا کہ بآواز بلند سب سے کہہ دوں۔ صبح گھر ٹیلی فون کر کے میں نے کہا تھا تنہا عید منانا آج میرے لیے مشکل ہوگا، مگر میں نے غلط کہا تھا، میں تنہا کہاں ہوں، یہاں تو سب میرے اپنے ہیں، میرے اپنے۔ معنی و اشارات: تاکید، تقاضا، کوشش، بار بار کہنے یا زور دینے کا عمل، غضب، غصہ، غیظ، نم آنکھوں، ناز و انداز، بدمزگی، بے لطفی، اطلاع، آگاہی، علم، واقفیت، درپیش، زیر بحث، زیر لب، تبسم کرنا، اس بات، ہاں، ضبط، برداشت، صبر۔ بول دیا ہاں۔ گرمی کی چھٹیاں شروع ہوئیں اور بچے پہنچے نانا نانی کے شہر۔ بچوں کو والدین کی ڈانٹ ڈپٹ سے چھٹکارا ملا، نانا نانی کو جنت مل گئی۔ بچوں میں گھل مل جانے والے نانا سب بچوں کے ہیرو تھے۔ 5 بچوں میں منّے میاں سب سے چھوٹے تھے۔ انہیں 2 باتوں کا بڑا احساس تھا۔ جہاں اس بات پر فخر تھا کہ ان کے بال گھنے گھنگریالے نہایت خوبصورت ہیں، وہاں قلق اس بات کا تھا کہ نانا کے سر پر بال نہیں ہے۔ ایک روز نانا کی دم بن کر ان کے پیچھے پیچھے باغیچے میں گھوم رہے تھے، اچانک پوچھ بیٹھے، نانا آپ آدمی کب بنیں گے؟ نانا چکرائے، بولے ہیں تو کیا ہم آدمی بھی نہیں ہیں؟ نہیں، نہیں ہے، آدمی نہیں ہیں ہم تو کیا ہیں؟ منّے میاں خاموش رہے تو نانا ہی نے پوچھا، تو ہم آدمی کب بنیں گے؟ جب آپ کے چھل پل بال آ جائیں گے تب۔ نانا نے بے اختیار قہقہا لگایا، پھر آہستہ سے ان کی طرف جھک کر بولے، تھوڑے سے آپ کے بال دے دیجئے نا۔ نہیں، وہ سہم کر رک گئے۔ کیوں؟ آپ کے سر پر تو بہت بال ہیں، تھوڑے سے دے دیں گے تو کم نہ ہوں گے؟ بولا نا نہیں دیں گے بال، اور سرپٹ بھاگ لیے وہاں سے۔ اس روز سب بچے آنگن میں کھیل رہے تھے، کمر کس کے نانا بھی پہنچ گئے، بولے ہم بھی کھیلیں گے، ہمیں بھی کھیل میں شامل کر لو۔ دوسرے بچے چلائے، ویلکم نانا، ویلکم، مگر منّے میاں بولے، ہم چھپ لڑکے کھیل رہے ہیں، آپ لڑکے تھوڑے ہی ہیں۔ لڑکے نہیں تو ہم کون ہیں؟ نانا نے مسکرا کر پوچھا۔ ان کا خیال تھا منّے میاں کہیں گے آپ بوڑھے ہیں،
مگر انہوں نے نرالی دلیل دی، لڑکے کے چھل پر بال ہوتے ہیں، آپ کے چھل پر تو بال ہی نہیں ہیں۔ نانی وہیں کھڑی تھیں، ہنس کر بولی، تو بیٹا آپ تھوڑے سے بال دے دیں۔ نہیں، ہم کسی کو اپنے بال نہیں دیں گے، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر ہوا یوں کہ منع میاں سے بال مانگنا ان کی چڑ بن گئی۔ بچوں میں بچے، نانا سب سے آگے رہتے۔ گھر کے سامنے سے نکلا کوئی بچہ گزرتا نظر آیا کہ انہوں نے منع میاں کو آواز دی، بیچارہ اسے تھوڑے سے بال دے دو نا۔ کسی گنجے آدمی کا فوٹو انہیں دکھا کر کہتے، دیکھو تو کتنا برا لگ رہا ہے، لاؤ تمہارے بال کاٹ کر اس کے سر پر لگا دیں۔ کھیل میں بے ایمانی کرتے یا شان مارتے تو بچے کہتے، اچھا تم سو، کینچی سے تمہارے بال نہ کاٹے تو دیکھنا۔ منع میاں ڈر کر امی کی گود میں دبک جاتے۔ ایک دن غضب ہو گیا، نانی کی گود میں بیٹھے انگور کھا رہے تھے کہ نانا ایک ٹکلے بچے کا ہاتھ تھامے ہوئے اندر آئے۔ منع میاں تلملا گئے، چلا کر بولے، بولا نا ہم کسی کو بال نہیں دیں گے۔ نانا بولے، منع میاں آپ تو ہوا سے لڑتے ہیں، یہ اپنے محلے کا بچہ ہے، تمہاری نانی کے لیے کوئی پیغام لایا ہے، وہ بیچارہ شام کو منڈوے کی دعوت ہے، بول کر بھاگ نکلا اور منع میاں کی جان میں جان آئی۔ وہ بالوں کو لے کر کچھ زیادہ ہی خطرناک ہوتے جا رہے تھے، بالوں کو دھکا بھی لگتا تو قیامت برپا کر دیتے، سورہ اسرافیل کی طرح بھیانک چیخیں مارتے، جان بوجھ کر کوئی ہاتھ لگاتا تو کاٹ لیتے، یہاں تک کہ ان کی امی تنگ آ گئیں۔ ایک دن اچھی خبر لی ان کی، لوگوں نے ذرا تعریف کیا کر دی، بہت ہی اترانے لگے ہیں آپ، اب کسی کو نوچا کاٹا تو حجام کو بلا کر بال کٹوا دوں گی، ہاں ویسے بھی گرمی کے دن ہے۔ ایک دن نانی نے یتیم خانے کے بچوں کو دعوت پر بلایا اور پکنک کے بہانے بچوں کو گھر سے باہر بھیج دی۔ بہو بیٹی کے ساتھ مل کر اطمینان سے کھانا بنایا، کھلایا، اور جب بچوں کو رخصت کر رہی تھیں، چلڈرن اسکواڈ دھمک پڑا۔ جیپ سے اتر کر بچے بھاگے بھاگے آ رہے تھے، منع میاں سب سے پیچھے تھے۔ نانی نانی پکارتے ہوئے دوڑے تھے کہ بچوں میں 3-4 ٹکلوں کو دیکھ کر فل بریک لگا دیے۔ پکنک کیسی رہی؟ کسی سے لڑائی تو نہیں کی؟ نانا نے بڑے پیار سے آگے بڑھ کر پوچھا، پھر کہا، یہ بچے جا رہے تھے، ہم نے انہیں روک لیا، آؤ ان سے ملو۔ منع میاں نے یو ٹرن لیا اور بازو کے خالی پلاٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، سب ان کے پیچھے دوڑے، جاتے کہاں؟ مالتی کی جھاڑیوں کے پیچھے دبکے ملے۔ سب کو ایک ساتھ آگے بڑھتے دیکھا تو دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر روکتے ہوئے بولے، ہمیں مت پکڑو، ہم بال دے دیں گے، ہم بال دے دیں گے، مگر چھپ تھوڑے سے، وہ بھی چھپ نانا کو، بول دیا ہاں۔ معنی و اشارات: احساس، محسوسات سے متاثر ہونا، کلک، افسوس، حسرت، پچھتاوا، کہکہا، کھلکھلا کر ہنسنا، زور کی ہنسی، کہکہے کی آواز نکالنا، سرپٹ بھاگنا، تیز رفتاری سے بھاگنا، خطرناک، پرخطر، اندیشہ ناک، دبک، چھپ کر بیٹھنا، چھپ کر چلے آنا۔ اینا مینا ڈیکا، دیکھو ہم کیا لائے ہیں۔ البخش ہانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، فل اسپیڈ پر اینا مینا ڈیکا ڈائی ڈامانی کا گیت بج رہا تھا۔ اسکول کے ڈانس پروگرام کے لیے التمش اور انس ڈانس کی پریکٹس کر رہے تھے۔ رضا اور عدنان تماشائیوں کی گیلری میں بیٹھے تھے، کسی نے البخش کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اپنے نظر انداز کیے جانے پر البخش چڑ گیا، ہاتھ میں پکڑی تھیلی کا منہ کھول کر تھیلی فرش پر الٹ دی۔ بلی کے پیارے پیارے 3 بچے پٹ سے فرش پر گر پڑے۔ کمرے میں موجود بچوں پر عجب رد عمل ہوا۔ التمش نے لپک کر ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا۔ رضا زور سے چلائی، اللہ کتنے پیارے، جیسے روئی کے گالے۔ انس نے بے یقینی سے پوچھا، البخش انہیں تم لائے ہو؟ عدنان تیر کی طرح دوڑا
اور ایک بچے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ رضا بھی دوڑی، عدنان آہستہ سے پکڑو۔ بڑی مشکلوں سے سب نے مل کر بلی کے بچے کو عدنان کی گرفت سے چھڑایا۔ گھر کے بڑوں کو پتہ بھی نہ چلا کہ خاندان میں 3 افراد کا اضافہ ہو گیا ہے، اور دوسری طرف ان کی نام رکھائی کی تقریب بھی منعقد ہو گئی۔ رضا فلموں کی دیوانی تھی۔ اس نے سلمان، گووندا اور ٹائیگر نام پیش کیے تو انس نے دھونی، سوربھ اور وراٹ کے، التمش، البخش مکی ہاؤس، فینٹم اور مینڈرک کے فیور میں تھے، مگر عدنان نے فیصلہ کن لہجے میں اعلان کر دیا ان تینوں کے نام اینا مینا ڈیکا ہوں گے۔ عدنان چھوٹا تھا، سب کا چہیتا تھا، پھر نام بھی چھوٹے اور اچھے تھے، سب کو پسند آئے، پاس ہو گئے۔ تینوں کو گھر کے بڑوں کے سامنے پیش کیا گیا تو خواتین کے حلقے سے فوری سوال اٹھا، ان کی ممی کہاں ہیں؟ سب نے البخش کی طرف دیکھا کہ 2 بیٹا جواب۔ وہ سٹ پٹا کر بولا، دادی، 4 بنگلے والی دادی کے گھر لیمو پہنچانے کو بولا تھا نا آپ نے، یہ بچے ہمیں وہیں ملے، لیمو کی خالی تھیلی ہمارے پاس تھی ہی، اٹھا لائے ہم، ان کی ممی ہمیں کہیں دکھائی نہ دیں، ذرا سوچئے، تھیلی نہ ہوتی تو ہم انہیں لا سکتے تھے بھلا؟ بڑی ممی بولی، واہ کمال ہے، دادی پر الزام لگا رہے ہو کہ نہ وہ لیمو بھیجتی، نہ تمہارے ہاتھ میں خالی تھیلی ہوتی، نہ تم بلی کے بچے اٹھا کر لاتے۔ چھوٹی ممی ہنس کر بولی، بچ گئے میاں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ممی بلی آس پاس نہیں تھی، ورنہ آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوتا، نوچ کھسوٹ کر رکھ دیتی تمہیں۔ خیر، اینا مینا ڈیکا کو گھر میں رہنے کا پروانہ مل گیا۔ چھوٹے بڑے سب مہمانوں کی خاطرداری میں لگ گئے، کوئی دوڑ کر دودھ لایا، کوئی چوہے کا پنجرا اٹھا لایا اور عارضی رہائش کا بندوبست کر دیا، کسی نے پنجرے میں اخبار بچھا کر اور کپڑا رکھ کر گدا بنایا، تو کسی نے انہیں پیار کر کے ممی کی کمی پوری کرنے کی کوشش کی۔ چاروں بڑے بچے اسکول جاتے تھے، دن بھر عدنان ہوتے اور اینا مینا ڈیکا۔ عدنان میاں کل تک ٹیڈی بیئر سے کھیلتے آئے تھے، جیسا چاہتے اسے اٹھاتے، پٹکتے، پھینکتے، بھینچتے، دل میں آتا تو تکیہ بنا کر لیٹ جاتے، اور موج میں آتے تو اس پر سواری بھی کرتے۔ اب جیتے جاگتے بلی کے 3 بچے ہاتھ آ گئے تو ان کے ساتھ بھی وہی الٹا سیدھا سلوک کرنے لگے۔ خاندان کا ہر فرد ان پر نگاہ رکھنے لگا، اینا مینا ڈیکا کے پیچھے عدنان، اور عدنان کے پیچھے بڑی امی، چھوٹی امی یا دادی۔ دادی پر زیادہ ذمہ داری تھی، کیونکہ بڑی امی چھوٹی امی کو گھر کے دوسرے کام بھی کرنے ہوتے تھے۔ بندوق سے چھوٹی گولی کی طرح عدنان بچوں کے پیچھے دوڑتے، بچے خوفزدہ ہو کر کونے کھجروں میں جا دبکتے، عدنان انہیں ڈھونڈ کر باہر کھینچ نکالتے، کوئی بچہ جھاڑیوں میں گھس جاتا، عدنان اسے بھی ڈھونڈ نکالتے اور پھر خوش ہو کر ایسا بھینچتے کہ دادی بے اختیار چیخ پڑتی، عدنان بیٹا چھوڑو اسے، مر جائے گا وہ۔ بچے اسکول سے آتے تو ڈیوٹی بدلتی، دادی کو راحت ملتی، وہ عدنان کو سنبھال لیتے۔ ایک روز عدنان بلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، کسی بات پر کلکاری مار کر ڈیکا کو انہوں نے سر سے اوپر اٹھا لیا، پکار کر شان سے بولے، دادی دیکھیے ہم نے ڈیکا کو ٹیڈی بیئر کی طرح اٹھا لیا۔ دادی بدحواس ہو کر بولی، نیچے چھوڑو اسے، نیچے کھیلنے دو۔ وہ اپنی دھن میں بولے، اب دیکھیے کس طرح ہم اسے پھینکتے ہیں۔ دادی جب تک اس کے نزدیک پہنچتی، ڈیکا کو گول گول گھما کر عدنان پھینک چکے تھے۔ دادی نے دوڑ کر ڈیکا کو اٹھایا، پھر عدنان کی امی کو آواز دی، وہ آئیں تو عدنان کے کارنامے کے متعلق بتایا۔ چھوٹی ممی نے عدنان کو 2 چانٹے لگائے اور اندر لے گئیں، ڈیکا مر گیا تھا۔ دادی اتنی دہشت زدہ ہوئیں کہ پڑوس کے راجو کو بلا کر بلی کے بچوں کو 4 بنگلوں کے پاس چھڑوا دیا۔ بچے اسکول سے واپس آئے تو انہیں حقیقت سے واقف کرا دیا گیا۔ چانٹے کھا کر عدنان میاں خوب روئے، روتے روتے سو گئے۔ جاگے تو پھر اینا مینا ڈیکا کے پاس پہنچے، وہ نہیں ملے تو دادی سے پوچھا، دادی اینا مینا ڈیکا کہاں ہے؟ دادی نے کہا، ان کی ممی آئی تھیں، انہیں لے گئی۔ آپ نے کیوں جانے دیا؟ ہم ان سے کھیلتے تھے نا۔
5-6 دن عدنان نے خوب دھوم مچائی، تماشے کیے، پھر کچھ سنبھلے تھے کہ اینا مینا واپس آ گئے۔ اس مرتبہ خود ان کی ممی انہیں لے کر آئی تھی۔ بچے خوش ہو گئے۔ اینا مینا کے ساتھ ان کی ممی کا بھی خیال رکھا جانے لگا، ان کی ناز برداریاں ہونے لگیں۔ عدنان کے رویے سے سب کو حیرت تھی، اس نے ڈیکا کے بارے میں پوچھا تک نہیں تھا۔ ایک روز بڑی ممی کی سہیلی ان سے ملنے آئی۔ بیٹھک میں بیٹھ کر سب چائے پی رہے تھے۔ ان کی منی عدنان کی ہم عمر تھی، دونوں ساتھ کھیل رہے تھے کہ اینا مینا اچھلتے کودتے وہاں آ گئے۔ منی نے لپک کر اینا کو گود میں اٹھا لیا اور پیار کرنے لگی۔ اچانک عدنان میاں چلائے، منی بہت نازک ہے، آہستہ سے پکڑو، نہیں تو ڈیکا کی طرح مر جائے گا۔ دادی، بڑی ممی اور چھوٹی ممی دنگ رہ گئیں۔ ڈیکا کے مرنے کی بات کبھی کسی نے عدنان کے سامنے نہیں کی تھی۔ پھر عدنان کو اس کی موت کا علم کیسے ہوا، کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ معنی و اشارات: تماشائیوں، مجمع، گھڑا، نظارہ۔ فرش، سطح زمین، زمین۔ رد عمل، اثر پڑنا، جواب دینا۔ گرفت، قبضہ، قابو، دسترس۔ منعقد، برپا کرنا، قائم کرنا، جلسہ یا تقریب وغیرہ۔ نوچ کھسوٹ، اکھاڑنے کا عمل، جڑ سے کھینچنا۔ راحت، سکھ، آرام، سکون۔ دہشت زدہ، ڈرا ہوا، سہما ہوا، خوف زدہ۔